اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہی لوگ خسارے والے ہیں۔ سورہ منافقون کی یہ آیت نمبر 9 ہے، اور اس سلسلہ کلام کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں سے مخاطب ہیں، یہ آیت نمبر 85 ہے۔ میرے پیارو، اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی دو چیزوں کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے توجہ دلائی ہے، جن سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک چیز مال ہے اور دوسری اولاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے سامنے ایک اسوہ پیش کیا، ایک نمونہ پیش کیا کہ جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کریں، تو انہوں نے اپنے مال میں سے جو جو انہیں اچھا لگتا تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا، اسے قربانی کی، اسے خرچ کیا، اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ میری اس پیرانہ سالی میں سب سے پسندیدہ چیز میرا بیٹا اسماعیل ہے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کی قربانی پیش کروں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ میرے پیارو، سیدنا ابراہیم نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو منع میں قربانی کے لیے پیش کر دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام جو ہے وہ اس قدر بلند فرمایا کہ آج ہم درود میں پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اے اللہ، ایسی سلامتی، ایسی پاکیزگی، ایسا درود جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما جیسا تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم، اور اسی طرح ایسی برکت نازل فرما جو ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ میرے پیارو، مال بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا، اور اولاد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے سے دریغ نہیں فرمایا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر مال بھی لیا اور اولاد بھی لی، لیکن سیدنا ایوب علیہ السلام جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوئے، ویسے ہی سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوئے۔ میرے پیارو، سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوئے، جب بھی کوئی تکلیف پریشانی آئی فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھا۔ میرے پیارو، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن مکہ سے نکلے تو کفار نے، مشرکین نے آپ کو راستے میں روک لیا،
اور جو کچھ تھا پاس سارا مال سب کچھ لے لیا۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مدینہ میں پیش ہوئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے بہت منافع کا سودا کیا۔ میرے پیارو، ایمان ہر مال سے قیمتی ہے، اولاد سے قیمتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا مال یا تمہاری اولاد، اس کی محبت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ عصر کے وقت اپنے گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے کہ اس اثناء میں عصر کا وقت نکل گیا، اور انہیں اس بات پر اس قدر پچھتاوا ہوا کہ انہوں نے تمام گھوڑوں کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا کہ ان کی محبت کی وجہ سے میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انشقاق میں فرمایا کہ جس شخص کو اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا وہ کہے گا کاش کہ میں نے دنیا میں یوں وقت برباد نہ کیا ہوتا۔ انہو کان فی اہلہ مسرورا، وہ اپنے اہل و عیال میں بڑا سیر سپاٹے کرتا رہتا تھا، انہی کے ساتھ مصروف رہتا تھا، خدا کی یاد سے غافل تھا۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مال سے اتنی ہی محبت عطا فرمائے کہ وہ ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا نہ ہو، اور ایسے ہی اولاد سے کہ وہ اللہ کی یاد کے اندر رکاوٹ نہ بنے۔ اگر مال رکاوٹ بنتا ہے، اگر اولاد رکاوٹ بنتی ہے تو پھر میرے پیارو یہ بڑا ہی خسارے والی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی ترتیب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔